میں نے اسی لیے اس موضوع پر آپ کو امام رازی کا ایک قول سنایا تھا اور آج میں اسے پڑھ کر سنا رہا ہوں نصب نفس آپ کو۔ امام رازی اپنی تفسیر کبیر میں سورۃ العصر کی تفسیر میں لکھتے ہیں هذه الآیۃ فیہا وعید شدید، اس آیت مبارکہ میں بڑی شدید وعید ہے، بڑی زبردست دھمکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَذَلِكَ بِأَنَّهُ تَعَالَى، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم بالخسار علی جمیع الناس، اللہ نے تو فیصلہ کر دیا خسارے کا، بربادی کا، تباہی کا تمام انسانوں کے لیے، جمیع الناس، الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربعۃ، سوائے ان کے، یہ مستثنا ہے۔ عام قانون جو ہے وہ تو وہی ہے کہ تمام انسان خسارے سے دوچار ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اس میں مستثنا کون ہوں گے کہ جو ان چار شرائط کو پورا کریں، وہی الایمان، وہ کیا ہیں؟ پہلے ایمان، والعمل الصالح، دوسرے عمل صالح، والتواصی بالحق، اور تیسرے حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا، والتواصی بالصبر، اور صبر کی ایک دوسرے کو تاکید کرنا۔ فدل ذالک، یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، تو اس سے دلالت ہمیں ملی، اس سے رہنمائی ملی، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے فدل ذالک علی ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الامور، کہ نجات کا دار و مدار ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر ہے۔ وَأَنَّهُ كَمَا يَلْزَمُ الْمُكَلَّفَ تحصیل ما یخص بنفسہ، اس لیے کہ جہاں مکلف جو ہیں، جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رسپانسبل ہیں، جن کو جواب دہی کرنی ہوگی قیامت میں، جہاں ان پر کچھ چیزیں ایسی لازم ہے، فرض ہے، جو ان کا اپنی ذات کے ساتھ متعلق ہے۔ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، یہ انسان کا ذاتی فعل ہے۔ دھوکہ نہ دو، کہیں پر وعدہ خلافی نہ کرو، ذاتی فعل ہے۔ نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ذاتی فعل ہے۔ تو جس طرح دین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزیں فرض کی گئی ہیں جن کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے، فَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ فِي غَيْرِهِ أُمُورٌ، اسی طرح انسان پر لازم ہے دوسروں کے ضمن میں کچھ باتیں۔ دوسروں کے ضمن میں کیا باتیں ہیں؟ مِنْهَا الدُّعَاءُ إِلَى الدِّينِ، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے، دین کی طرف بلایا جائے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن۔ اب اصل زور کس پر ہے؟ یہ لازم ہے، یلزم، لازم ہے، یہ فرض ہے، یہ اضافی نیکی نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارا تصور یہ ہے کہ یہ تو بڑے اونچے نیکی کے کام ہیں، عام آدمیوں کے کرنے کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جو ہمارے ہاں مغالطہ ہے وہ تو یہ کہ یہ تو علماء کے کرنے کے کام ہے، یہ عام مسلمانوں کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ انہی مغالطوں کو رفع کرنا در حقیقت یہ منتخب نصاب جس کا کہ سلسلہ وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کا مرکزی مقصد یہی ہے۔ قرآن مجید سے یہ بات سامنے آ جائے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے فرائض کیا ہیں، ہم کن چیزوں کے لیے مکلف ہیں عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کن کن چیزوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے جن کا کہ محاسبہ ہوگا قیامت کے دن۔ اس میں یہ ہے کہ کما یلزم، وہ چیزیں فَأَنَّهُ كَمَا يَلْزَمُ الْمُكَلَّفَ تَحْصِيلُ مَا يَخُصُّ نَفْسَهُ فَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ فِي غَيْرِهِ أُمُورٌ مِنْهَا الدُّعَاءُ إِلَى الدِّينِ، دین کی دعوت دینا، والنصیحہ، نصیحت ہے، تاکید ہے، وصیت ہے، اچھی بات کا کہنا ہے، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ یہ چیزیں بھی لازم ہیں، یہ ضروری ہے۔ اصل میں یہ بات میں چاہتا ہوں آپ اچھی طرح سمجھ لیں، ہماری امت میں جو زوال آیا ہے اس کے اسباب تو بہت سے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا ایک بہت بڑا مظہر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری امت کی عظیم اکثریت یہ سمجھتی ہے، مانتے تو ہیں جنت کو، دوزخ کو، محاسبہ اخروی کو، لیکن یہ کہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم مومن ہیں، جب مسلم ہیں تو مومن ہے تو نجات تو ہماری ہو جانی ہے۔ یہ تصور جیسے یہود میں عام ہو گیا تھا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات یا معدودہ، دو جگہ قرآن میں یہ مضمون آیا ہے، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ تو ہم بھی کہتے ہیں ہمارے شاعروں نے اس تصور کو اتنا بڑھایا ہے، اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا،
پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ یہ قرآن مجید کے مطابق تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جہنم کی تدبیر کرو گے تو جہنم ہی میں جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو جنت میں داخل کرنے والا نہیں ہے، اور جنت کا معنی ہے تو محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے محنت اور مشقت کرنی ہوگی، اس کے لیے ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے تقاضے پورے کرنے ہوں۔ لہٰذا یہ ہمارے ہاں جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے غفاری اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی کا حوالہ جو ہے دے دیا جاتا ہے۔ ما غرک بربک الکریم ایک مرکزی مضمون ہے یہ اس سورت کا جو آخری پارے میں ہے، سورۃ الانفطار۔ تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کے بارے میں؟ وہ کریم ہے، رحیم ہے، لیکن اس نے تمہیں اختیار دے کر تمہیں امتحان میں ڈالا ہے، اور اس کا نتیجہ نکلے گا تمہارے اعمال کے اعتبار سے۔ یہ ضرور ہے کہ محض عمل کی بنیاد پر کسی کی نجات نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوگی، لیکن بغیر عمل کے تو وہ رحمت بھی آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ اپنی سی محنت کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اپنے آپ کو مستحق ثابت کرو، پھر وہ رحمت خداوندی جو ہے